رضا ہارون صاحب آپ کیسے سچویشن کو اسیس کرتے ہیں؟ میں ایک آپ کو دکھانا چاہتی ہوں ٹویٹ پریزنٹ ڈے حزب اختلاف عمر ایوب صاحب کا، اپوزیشن لیڈر کا، وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ تھوڑا آپ سے بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا اپنے آپ کو نا ایز اے پارٹی اب آپ پورٹری نہیں کر سکتے کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے، ہم تو ایل آئی بھی نہیں ہے۔ وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ where are the media anchors who used to raise a hue and cry about prices during PTI's government? Are they alive? تو خیر ہم تو زندہ ہیں لیکن why doesn't Bilawal Bhutto march on Islamabad as a protest against the price hike as he did during PTI's government? The answer to these questions is that they are a bunch of characterless, worthless, bunch of corrupt people. رضا ہارون صاحب، آپ کا مہنگائی مکاؤ مارچ کہاں گیا؟ نہیں، عمر ایوب صاحب تو غلط بات کرتے ہی نہیں ہیں، ظاہر ہے کیا بولوں ان کو، ابھی رہنے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں بڑا سیریس سبجیکٹ ہے اور ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسی آپ ہی کے پروگرام میں کیسر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، انہوں نے جو ایکسیپٹ کرنا تھا وہ بڑا بولڈلی ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریٹیفیکیشن کے میجرز بھی لے لیے ہم نے۔ اب جو غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ کمیٹی بیٹھی ہوگی اور وہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کسی نہ کسی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کرے گی کہ آیا یہ گورنمنٹ کو مسلیڈ کیا گیا، اور اگر ڈیلیبریٹ مسلیڈ کیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس بیوروکریٹ کے خلاف یا اس رپورٹ کو کیبنٹ کے سامنے پریزنٹ کرنے والے کے خلاف تعریبی کارروائی ہونی چاہیے۔ جہاں تک یہ بات رہ گئی کہ گورنمنٹ کو اس بزنس میں نہیں ہونا چاہیے، یہاں تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا۔ گورنمنٹ کو اسٹیپل فوڈ جو ہوتے ہیں نا مونا صاحبہ، اسٹیپل فوڈ یہ ہماری نیشنل فوڈ سیکیورٹی مہم کا حصہ ہیں۔ کریکٹ۔ یو کین ناٹ لیٹ دوز اسٹیپل فوڈ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں آپ نہیں دے سکتا کہ اس کی وہ ترسیل کے نظام کو، اس کی وہ ڈسٹریبیوشن کو، اس کی گروتھ کو، اس کی کوانٹٹی کو، اس کی پرائس کو وہ از خود جو ہے وہ سیکٹر مانیٹر کرنا شروع کر دے، کیونکہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے اندر آتا ہے۔ اور چاول ہے، گندم ہے، چینی ہے، خوش دالیں ہیں، خوش اناج ہے، یہ آپ جو پرائیویٹ سیکٹر کو اس کا کنٹرول ساری فنکشنری کا۔ ہیلو جی رضا صاحب پلیز گو اہیڈ، کچھ ڈسٹورشن سی ہے سگنل میں۔ جی اب بہتر ہے، پلیز گو اہیڈ۔ بس میں کہہ رہا تھا کہ جو بات ہو رہی تھی وہ درست بات ہو رہی تھی، اور یہ سٹیپل فوڈ کی میں بات کر رہا تھا کہ سٹیپل فوڈ جو ہے وہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ خوش دالیں ہیں، چاول ہے، گندم ہے، چینی ہے، اس طرح کی چیزوں کو آپ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ کی اپنی جو ہے وہ انوالومنٹ جو ان کے عہدیداروں کی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ایسے بزنس کے اندر، وہ ذرا سا ایک کوشچن مارک کریٹ کر دیتی ہے۔ اب جہاں تک ہمارا پچھلے دور کا ہمیں یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک شوگر کمیشن بھی بنا تھا نا، ویٹ کمیشن، یہ بات دور کی کہ انہوں نے ایک شوگر کمیشن کے اوپر انکوائری بٹھائی تھی اور اس کے اندر بہت سے لوگوں کے نام آئے تھے، اس میں انکوائری ہوئی تھی۔ ایسی ہی انکوائری ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ اگر یہ ظلم ہوا ہے کہ آپ نے پہلے چینی کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا، بے شک آپ کو زر مبادلہ چاہیے تھا، لیکن یہ کتنی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور یہ بہت مہینوں کے اندر ہو گئی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ ریورس کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے اپنے ریمارکس میں رضا ہارون صاحب آپ نے ایک طرح سے تھوڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے پی ٹی آئی دور میں ہونے والے سکینڈل کے اوپر لیے گئے ایکشن کو۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرز کی انکوائری ہونی چاہیے، جبکہ آئی کلیئرلی ریکال کہ اس وقت جو یہ شوگر کمیشن اور ویٹ کمیشن تھا اس کے اوپر پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں کہتے تھے کہ آپ کی اپنے پارٹی میں جو لوگ ہیں نا جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یہ ترین صاحب ہیں اور دیگر ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے آپ نے جان بوجھ کے ان کا نام اس کمیشنز کی فائنڈنگز میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ لوگ تھوڑا سدھر جائیں اور ہمیں گورنمنٹ کو یا اس وقت کی گورنمنٹ کو تنگ کرنا بند کر دیں۔ آج تو آپ نے تعریف کر دی کہ اس وقت اچھا کیا تھا انہوں نے ہینڈل۔ نہیں، میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بھی جو ہے نا وہ تنقید برائے تنقید ہی نہیں کرتے رہنا چاہیے نا۔ ہم اگر کوئی پازیٹیو کام ہوا تھا اور اس میں نہیں تھا، صرف ترین صاحب نہیں تھے، خسرو بختیار صاحب کا نام آیا تھا، بہت سے لوگوں کا نام آیا تھا۔ ترین صاحب تو ہائی لائٹ اس لیے ہو گئے تھے کہ بیچارے ان پر تو غصہ تھا، وہ غصہ وہ واقعی غصہ ان پہ نکلا ہے۔
ترین صاحب کے بعد اس کے بعد جتنی بھی انکوائری اس میں سب میں کلیئر ہو گئے وہ. ان کو تو خیر امپلیکیٹ کیا گیا تھا لیکن وہ ایکٹ اچھا تھا نا کہ گورنمنٹ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اپنے ان کے رینکس اینڈ فائلز میں. تو سر ابھی میں عرض کروں یہ کیا گارنٹی ہے کہ اس مرتبہ اگر اسی طرز پہ کمیشن بنا اور فائنڈنگز ہوئی تو اس دفعہ ان فائنڈنگز میں کوئی ایسا بندہ نہیں ڈال دیا جائے گا جو کہ حکومت کو پروبیبلی اپنے رینکس میں اچھا نہیں لگ رہا؟ تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کی فائنڈنگز ٹھیک ہوں گی؟ اس کا فیٹ پھر وہی ہوگا جو پچھلی والی گورنمنٹ کا ہوا تھا. او مائی گاڈ. گورنمنٹ جو ہے نا اس طرح کے جب ایکشنز کرتی ہے. ہاں یو نو واٹ ہیپن ٹو خان صاحب. بہت صحیح بات ہے. آپ کو بڑا خبردار کر دیا ہے کیسر شیخ صاحب. بہت کم بات میں انہوں نے مختصراً کیا دریا کو خوزے میں بند کر دیا. ہاں جی گو اہیڈ رضا صاحب. بریک پہ ہم جائیں گے پھر واپس آئیں گے. کیسر بھائی نے تو اس سے بھی آگے کام کیا ہے نا. ہی ہیز آلریڈی ایکنالجڈ. ہاں نہیں بٹ آپ نے یہ فرمایا نا کہ ایک اس طرح کی کمیشن بنائی جائے اس طرز پہ اور اس کی ٹرانسپیرنٹ اس کی فائنڈنگز ہوں ورنہ وہ انجام ہو سکتا ہے جو کہ یہ بھی آپ نے ساتھ خبردار کیا ہے کہ وہ انجام ہو سکتا ہے جو کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کا ہوا.